خدا نے پچھلے کچھ دنوں سے میری دعا کو ٹوٹلی چینج کر دیا ہے. میں اب یہ دعا کرنا شروع ہوا ہوں خدا کے ذریعے. میں آنسو بہاتا ہوں. میں کہتا ہوں خدا مجھے گنہگار چاہیے. میں جس بدی اور جس گناہ سے تو نے مجھے نکالا ہے خدا، پاکستان پورا بھرا پڑا ہے اسی طرح کے بدکاروں سے، اسی طرح کے زناکاروں سے. اور میں افسوس، صد افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید خادم بھی بہت سے اسی گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں. اور میرے پاس بہت ساری ایسی پریئر ریکویسٹ آ رہی ہیں. میں خدا کی پریزنس کو فیل کر رہا ہوں اس وقت. رول کر ہمارے ساتھ جیسے خدا کرو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، آپ چلتے چلے. میں نے اس چیز کو پبلش بھی کیا. میرے کچھ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. اور میں خدا کے حضور صرف یہ پوچھتا ہوں خدا سے. میں کہتا ہوں خدا مجھے وہ لوگ دے دے جنہیں انجیل کی ضرورت ہے. تو نے مجھے انجیل دی ہے اور اب مجھے گنہگار بھی دے، ورنہ اس انجیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے اندر رہے کہ اگر مجھے گنہگار نہ ملے اور میں ان کو انجیل سنا نہ سکوں، انجیل دے نہ سکوں. اور this is again the spirit، خدا کا روح ہے. آپ امیجن نہیں کریں گے کہ مجھے کس طرح سے لوگ سوشل میڈیا پہ ایکسیس کرتے ہیں، میرا نمبر لیتے ہیں اور وہ اپنے ایسے گناہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو شاید وہ سوچتے ہوئے بھی لرز جاتے ہوں گے. اور صرف خدا کے حضور یہ دعا ہے کہ خدا ایسے سارے بدکاروں کو لے لے جو تجھ سے دور ہے، اور خدا اب انہیں راست باز بنا دے، اب انہیں راست باز بنا دے. اور میں اب ایک گناہ کا نام لے کر خدا سے دعا کرتا ہوں. خدا مجھے لوٹے باز بھی چاہیے، مجھے حرام کار چاہیے. خدا میں چاہتا ہوں کہ جہنم خالی ہو جائے اور آسمان بھر جائے. میں یہ چاہتا ہوں میری خدا. ہاللیلویا. اور خدا پاکستانی چرچ میں اب ہر ایک ایماندار کو اس مقام پر، اس پوزیشن پر لانے کو جا رہا ہے. خدا اصل میں ہمارے اندر اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے. شروع میں جب میں یہ سب کچھ چل رہا تھا اور میں گناہ بھی کر رہا تھا اور میں خدا کے ساتھ ساتھ بھی چلنا شروع ہوا. میں ایک دن چھت پہ گیا. میں اکثر چھت پہ جا کے اکیلے میں دعا کرتا ہوں. میں چھت پہ گیا اور میں دعا کر رہا تھا. جو پہلی لائن میں نے خدا سے کہی، میں نے کہا خداوند میں تیرے ساتھ فیلوشپ کے لیے، رفاقت کے لیے آیا ہوں. تو اور خدا نے وہاں مجھے انکاؤنٹر کیا. خدا نے کہا شوکت سن، میں تیری فیلوشپ سے زیادہ تیری پاکیزگی میں دلچسپی رکھتا ہوں. اور میں خداوند کے حضور گرا، میں اوندے منہ گرا اور میں نے خدا سے دعا کرنا شروع کی. اور جو رول کو اس نے دعا مجھے اس وقت کروائی، میں نے کہا خدا اب اگر تو مجھے پاک کرنا چاہتا ہے تو تیرا معیار مجھے پتا نہیں، لیکن میں اب یہ چاہتا ہوں کہ جتنا تیرے بیٹے یسوع کا دل پاک ہے مجھے اتنا ہی پاک کر دے. ہاللیلویا. خدا مجھے اس سے اب کم معیار نہیں چاہیے، مجھے وہ معیار چاہیے جو تیرا معیار ہے. ہاللیلویا. مجھے اپنے بیٹے یسوع کے دل کی مانند پاک کر. اور پر صاحب میری زندگی میں اب جو میرا خاصا، میں یہ چاہتا ہوں یہ میری آئیڈینٹی بن جائے کہ یہ ایک پاک خادم ہے اور یہ ایک دعا کرنے والا. مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، نہ میں فاؤنڈر بننا چاہتا ہوں، نہ پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں. میری جو الٹیمیٹ ڈیزائر ہے خدا کے حضور وہ یہ ہے کہ خدا اب تو مجھے اپنے بیٹے یسوع کی مانند پاک کر. اور مجھے اس سے کچھ کم چاہیے نہیں. خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام. عزیز آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور آج کا یہ گاڈ از لو پروگرام میرا ایمان ہے کہ بہت ہی بلیسڈ ہوگا، بابرکت ہوگا. جیسے میں روزانہ کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا جب اپنی محبت کا ظہور ہمیں دیتا ہے تو نجات کے ساتھ ساتھ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا سب سے بڑا معجزہ ایک انسان کی زندگی میں جب اس کی روح، اس کی جان، اس کی زندگی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے مسیح کے فضل کی بدولت، تو یہ خدا کی محبت کا ایک بڑا کام ہے. اور جب بھی میں ایسی زبردست ٹیسٹیمونی سنتا ہوں تو میں خود بہت انسپائر ہوتا ہوں. اور اسی سبب سے میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام واقعی ہی بلیسڈ ہوگا، کیونکہ خدا کے بلیسڈ لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیں ان کو خوش آمدید کریں. خدا کی خادم پاسٹر شوکت صدیق صاحب، ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو. اور یہ لیونگ برانچ چرچ اسلام آباد کی پاسبانی کر رہے ہیں اور خدا کے یہ زبردست پیشنیٹ خادم ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ ضرور ہی برکت پائیں گے. تو اب وقت ہے کہ ہم خدا کے خادم پاسٹر شوکت صدیق صاحب سے سنیں کہ خدا کی محبت نے کیسے بڑے جلالی کام ان کی زندگی میں کیے ہیں. جی بردر. تھینک یو بر صاحب، برکت ٹی وی کے لیے، آپ کے لیے، اور بالخصوص گاڈ از لو کے اس پروگرام کے لیے کہ میری جو ٹیسٹیمنی ہے وہ آئی گیس فرسٹ ٹائم آن ایئر جائے گی. پریز دی لارڈ. اور ابھی کچھ دن پہلے ہی فیس بک پہ کچھ بہنیں تھیں، وہ پوچھ رہی تھی جی کہ
इकबाल साहब आपकी कोई टेस्टिमनी रिकॉर्ड हुई है, हम सुनना चाहते हैं कि आपने खुदावंद को कैसे कबूल किया, कैसे आए। तो मैंने कहा जी अभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन आज इत्तेफाक हो गया, गॉड इज़ लव के वसीला से टेस्टिमनी ऑन एयर जा रही है। तो मैं थैंक यू वेरी मच इस प्रिविलेज के लिए। मैं एक इंतहाई गरीब ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ था और मुझे माँ का बहुत ज़्यादा शौक़ था कि बेटा पढ़ जाए। मैट्रिक मेरी माँ ने करवा दिया मुझे और उसके बाद कहा कि पुत्र अब तूने खुद से पढ़ना है। मैंने एफएससी की और साथ में मैं एक कंप्यूटर शॉप थी 92 में, मैं उसमें मैंने ज्वाइन किया उसको। तो वहाँ पर मैंने वो काम भी सीखना शुरू किया और साथ साथ फिर मैंने हार्डवेयर इंजीनियरिंग भी की। अच्छा। और खुदा के फजल से इस्लामाबाद में ब्लू एरिया एक बहुत बड़ी कमर्शियल मार्केट है और वहाँ पर एक क्रिश्चियन इंजीनियर मैं ही था। वाओ। और मतलब बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर, और एक पास्टर आमिर साहब इनकी कंपनी को भी मैं ही सप्लाई किया करता था। अच्छा। आईटी का सारा एक प्रोफेशनल कनेक्शन वहाँ भी था। तो यू नो जब जवानी भी हो, फेम भी मिल जाए आपको, बैकग्राउंड बहुत माड़ा हो आपका, तो जब पैसा आने लगे ना तो वो उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें और आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं गुनाह और बदी में मैं धंस गया। मेरा हर एक वीकेंड जो है वो एक नई लड़की के साथ एक नई जगह पर होता था। और इसी सारे सिनेरियो में अंजलिना से भी मेरी मुलाकात हुई विद द सेम बैड इंटेंशंस। मैंने उसको अप्रोच किया और मैं सोचता था कि मैं इसको भी बाहर निकालूंगा और जो मैं सबके साथ करता हूँ वो इसके साथ भी होगा। बट दिस टाइम इट वाज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं अंजलिना के साथ जब भी फ़ोन पे बात करता था तो उसकी ज़ुबान पे यीशु होता था और मेरी इंटेंशन ही होती थी कि हम किसी ना किसी तरह से बाहर जाएं, घूमें फिरें। और एट द एंड अब मुझे 100% श्योर है कि जीत जो है वो मसीह के लोगों की होती है, शरीर पे भी जीत नहीं सकता। हालेलुया। तो अंजलिना मुझे अब एक्सपीरियंस हुआ है कि वो एक इंटरसेसर है Praise और the Lord. डीप इंटरसेसर, वो रूह के साथ मिलकर दुआ करने वाली है। अंजलिना मेरी वाइफ। Praise the Lord. अंजलिना ने मुझसे फोन पे पूछा कि शौकत क्या मुझसे शादी करोगे? मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी क्योंकि हर लड़की मुझसे यही पूछती थी कि मुझसे शादी करोगे? तो मैं उनको हर एक को कहता था हाँ करूँगा। अंजलिना ने जब मुझसे पूछा तो मैं रुका। मैंने कहा यार ये तो बड़ी डिफरेंट लड़की है, ये मतलब इसका शायद ब्रॉटअप वैसा नहीं है, गांव से आई है, एक आम सी नर्स है। और मैंने सब कुछ मेरी तबीयत के खिलाफ था बट इसके बावजूद मेरे मुँह से हाँ निकली। अच्छा। और मैंने ओके किया उसको। उसके पेरेंट्स आए, बल्कि बाबा जी मुझे देखने के लिए आए पहली बार। अच्छा। पास्टर कमरुल ज़मान जी। अच्छा। उन्होंने अप्रूव उन्होंने किया था। अच्छा। सफीर साहब नहीं मान रहे थे, कहते नहीं मुंडा निजात याफ्ता नहीं है, इतना नहीं ब्याह करना। अच्छा। हमारी बहन बड़ी दुआ गो है और निजात याफ्ता है। एनीवे बाबा जी का ये बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे कि उन्होंने ओके किया। सफीर साहब को, अंकल जी को उन्होंने मनाया कि खैर हमारी शादी हो गई। और अब वी वर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज अंडर वन रूफ। अच्छा। अंजलिना बिल्कुल फ़र्क है, तबीयत मेरी तबीयत बिल्कुल फ़र्क है और खुदा ने हमें एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। सालिक साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब अंजलिना को देखा घर से निकलते हुए और ऑफिस से वापस आते हुए, मैंने अंजलिना की आंखों को नम देखा और मैंने उसे दुआ करते हुए देखा। हालेलुया। वो सारी रात मेरे बेड पे साथ बैठ के वो रोया करती थी और उसकी दुआ हमेशा ये होती थी कि खुदा शौकत को माफ कर दे, शौकत के गुनाह बख्श दे। मैं आई कन्फेस एंड आई रिपेंट फॉर दिस सिन। मैंने अंजलिना को थप्पड़ भी मारे कि कौन से मेरे गुनाह हैं जिनके लिए तू रोती रहती है माफी। और मैंने कई दफा उसे कमरे से बाहर भी निकाला कि बाहर चले जाओ, अगर तुम्हें दुआ करनी है तो डोंट प्रे हियर, गो समवेयर एल्स। और बाहर भी जाके वो सारी रात मेरे लिए दुआ करती थी। फिर एक रात हम दोनों ही सो रहे थे बेड पे और मुझे किसी ने जगाया। मैं उठ बैठा, मैंने अंजलिना को देखा, मैंने कहा वो भी सो रही है, मुझे किसने जगाया? मैं अभी इसी शशोपन में था कि मुझे आवाज आई, शौकत उठ और मुनादी कर। आई वाज लाइक ये कोई वहम है, कोई गुमान है। और अभी आपने खुदा यीशु को दिल भी नहीं दिया? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि आवाज किसकी है। आवाज फिर दोबारा सेम वेरी जेंटल वॉइस रिपीटेड अगेन, शौकत उठ और मुनादी कर। विद नो कॉन्शियस मेरे मुंह से एकदम ये निकला, खुदा
اگر یہ تو ہے تو ثابت کر, نہیں تو میرے ساتھ ڈرامے نہ کر. پھر مجھے آواز سننے کو ملی, امثال 8 باب اس کی پہلی آیت پڑھ. اب میں نے کبھی بائبل پڑھی نہیں تھی, بائبل تھی نہیں میرے پاس. میں اٹھا, لائٹ آن کی. اچھا انجلینا بالکل سو رہی ہے, اس کو نہیں پتا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کمرے میں. میں لائٹ آن کی, انجلینا کی بائبل میں نے لی. اب مجھے یہ نہیں پتا تھا امثال کہاں پر ہے, 8واں. اب میں انڈیکس میں گیا, خیر وہاں تک پہنچا تو وہ جو پہلی آیت تھی وہ یہ لکھا تھا, کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا. پر صاحب یہ آیت پڑھنی تھی, میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا اور میں بائبل سمیت اپنے بیڈ پہ گرا ہوں تھا, اور مجھے کسی نے ریپینٹنس کی دعا میں لیڈ نہیں کیا. دی اونلی پریئر آئی واز پریئنگ, خدا میں گنہگار ہوں, مجھے معاف کر. دیٹ واز دی اونلی پریئر. میں صرف یہ, اور میں نے فیل کیا کہ خدا کی جو محبت ہے وہ اس طور پہ ڈیپ ان مائی روم, میرے بیڈ روم میں خدا اس رات مجھے انکاؤنٹر کر رہا تھا, اور خدا خود سے وہاں پر موجود تھا. میں صبح تک روتا رہا اور یہ دعا کرتا رہا کہ خدا مجھے معاف کر دے. اور میں اسی طرح جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں بیڈ پہ اوندا پڑا تھا, اور میں نے انجلینا کو ہلایا. میں نے کہا انجلینا یہ سب کچھ ہوا ہے رات کو. انجلینا تو جمپ کرنا شروع ہو گئی کمرے میں, وہ ناچنا شروع ہو گئی, اس نے مجھے ہگ کیا, چوما, اور وہ خدا کی شکر گزاری کرنا شروع ہو گئی, اور کہتی ہے کہ پار صاحب کو فون کریں فوراً. میں نے ایک دم سے پار صاحب کو فون کیا, سفیر صاحب کو. وہ مسکرائے اور کہتے ہیں کہ شوکت خدا تجھے بلاتا ہے. ہاللیلویا. دس واز میرا جو خدا کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا, اور میں اس وقت نجات یافتہ نہیں تھا, مجھے خدا کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا بھی کوئی چیز ہے یا اس کی محبت بھی میرے لیے اتنی ڈیپ ہے کہ وہ مجھے وزٹ کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے ایک دوست ہیں. اچھا بھائی میں آپ کو یہاں پاز کروں گا. عزیزو, ہمارا خدا جو محبت سے بھرا ہوا خدا, رومیو کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. آپ نے بھائی کی ٹیسٹمنی کو سنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی یہ دلیر ہیں اور خدا کی کنیکشن سے بھرے ہوئے یہ شخص ہیں کہ انہوں نے اپنی بدی کو چھپایا نہیں, جس بدی میں یہ تھے, جس گناہ میں تھے, اور انہوں نے واضح طور سے بتایا کہ ان کی زندگی کیسی تھی. یہ گناہ گار شخص تھے, خدا سے دور تھے, بدی میں پڑے ہوئے تھے, اور جب ان کی شادی ہوئی اس وقت بھی یہ خدا سے دور تھے. لیکن ایک خاتون جو ان کی بیوی ہے, ان کے انٹرسیشن سے خدا کے روح نے ان کی زندگی میں کام کرنا شروع کیا. اور وہ شخص جو خدا سے دور ہے, خدا سے پیار نہیں کرتا, اور اپنی سکسیس کے نشے میں یہ دھوتے تھے, بیسیکلی روپے پیسے کے نشے میں, اور جو ان کا دل کرتا تھا وہ یہ کرتے تھے. لیکن ایک بیوی کی دعا, ایک بہن, ہماری وہ بہن ہے, انہوں نے ان کے لیے دعا کی, اور خداوند نے ان پر رحم کیا, ان پر فضل کیا, اور انہوں نے ریپینٹ کیا, خداوند کے حضور معافی مانگی,